یہ کپڑوں کی چمک کسی اور کو دکھانا، یہ پیسے کی چمک کسی اور کو دکھانا، یا بڑی بڑی بلڈنگیں کسی اور کو دکھانا۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، میں تجھے بستر پر لٹا کر پیشاب پخانے سے تیرا پجامہ بھر دو، دنیا کی کوئی طاقت صفائی کرنے کو تیار نہیں۔ ایک دانت کے اندر درد کر دوں، پورے خانپور کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائے، اگر میں تیرے درد کو ٹھیک نہ کرنا چاہوں، دنیا کی کوئی فیکٹری کی دوائی ٹھیک نہیں کر سکتی ہے کیا تو؟ کبھی ادھر کو گڑائی لے کے میرا گلا، کبھی ادھر کو گڑائی لے کے میرا گلا۔ اور ظالموں کوئی کس کے گھر جاتا ہے کہتا خاموش ہو، اس کے گھر میں اس کی بات نہ کرنا، یہ سن لے گا۔ تجھے تو میرے گھر کے اندر بھی غیرت نہیں آتی، سجدے بھی مجھے کر کے جاتا ہے اور شکوے بھی میرے گھر میں میرے کر کے جا رہا ہے۔ بتا تیرا میرا نبھا کیسے ہوگا، تیرا میرا سانجا کیسے ہوگا، تیری میری صلح کیسی ہوگی، تیرے میرے درمیان پیار کیسے ہوگا؟ جس زمین آسمان سورج چاند ستاروں کو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں نے ارادے میں نے اشارے سے بنایا تو ہوتا کون ہے؟ میری دھرتی کو گندا کرنے والا۔ میں نے کہا تھا شراب پی، میں نے کہا تھا جوا کھیل، اللہ اکبر، بچہ شرارت کرے ماں کو اوپر تھپڑ مارتی ہے، یا تو بچے کی بات نہیں، 70 80 80 سال کا بوڑھا مرد درختوں کے نیچے جوا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تجھے تو میری طرف منہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے تو میری طرف شکل ہی مجھے میری نہیں دکھانی چاہیے تھی، تجھے تو میری طرف چہرہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، تیری حیثیت کیا، تجھے تو میرے سے مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، اتنی کرم نوازی میں نے فرمائی، اتنا سا تھا پانی کا قطرہ تھا، کیا سے کیا کر کے، کیا سے کیا بنا کے میں نے اتنا بڑا حضرت انسان بنا دیا، تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ میں تیری قدر تو کرتا رہا، تو نے میری قدر نہ کی۔ الہ العالمین فرماتا ہے اتنا کھایا، فرشتے قلم لے کے تیار رہے، تو نے ایک لقمہ بھی کھا کے میرا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ صبح صبح تو اٹھتا ہے، تجھے تیرے گھر کا گند اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، ناشتہ بنانے سے پہلے، تیرے کپڑے دینے سے پہلے، بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے، تیری بہن، تیری ماں، تیری بیوی، اللہ اکبر، جسے تو نے رنڈی کجری بنا رکھا ہے، سفید بال ہو گئے شیخ کے، اللہ اکبر، ان جیسے کتنے آئے کتنے دنیا سے چلے گئے، کرسی خالی ہو گئی، یقین جانو نہ باپ رہا، نہ دادا رہا، نہ نانا رہا، نہ بھائی رہا، ایک ایک کر کے سارے کے سارے باری باری چلے گئے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، گلشن کے چند پھول باقی رہ گئے، لیکن مالک تیری کرم نوازی ہے، مالک کائنات تیرا کرم ہے، تیرا فرض ہے، ایک گلشن ختم ہونے سے پہلے اللہ تو نے نسلوں کی صورت کے اندر دوسرا گلشن سجا دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے، وکیل کا بیٹا وکیل بن جاتا ہے، لیکن مولوی کا بیٹا بڑی مشکل سے مولوی بنتا ہے۔ خدا پاک کی قسم، یہ تو کرم ہے میرے رب العالمین کا کہ مالک کائنات نے عقلوں پہ بھی کرم فرما دیا، نسلوں پہ بھی کرم فرما دیا ہے۔ گھر گندا ہو، گھر والے کو اچھا نہیں لگتا، صاحب خانہ کو اچھا نہیں لگتا، کیا ہے؟ کسی بچے نے پیشاب تھوڑی کر رکھا ہے، سلنٹی پھینک رکھی ہے، سلنٹی کا ریپر پھینک رکھا ہے، لولی پاپ کا کاغذ پھینک رکھا ہے، ٹافی کا ریپر پھینک رکھا ہے۔ ماں اٹھے گی صبح صبح، سردی گرمی کا خیال نہیں کرتی، دودھ کا خیال نہیں کرتی، ٹھنڈے گرم پانی کا خیال نہیں کرتی، صبح صبح جھاڑو پوچھا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، جب تک صفائی نہ ہو مجھے ناشتہ اچھا نہیں لگتا، جب تک صفائی نہ ہو مجھے کپڑے اچھے نہیں لگتے۔ اللہ اکبر، فرمایا تیرے گھر کے اندر گند آیا، تو نے پانی کا پریشر مار کے اپنے گھر کا گند صاف کر دیا۔ جب میری زمین پہ گند آیا زنا کا، شراب کا، جوئے کا، تو میں نے زمین پر سیراب کا ریلا بھیج کے سارے گند کو صاف کر دیا۔ اے میرے بندے، یا تو گند نہ کرتا، اگر میں نے اس سے صاف کر دیا تو تجھے شکوہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میں نے تو تجھے حکم دیا تھا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
میرے تو ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا آپس کے اندر مذاکرہ کرتے رہنا، آپس کے اندر یاد دہانی کراتے رہنا، ایک دوسرے کو تنبیہ کرتے رہنا، ایک دوسرے کو بتلاتے رہنا کہ جس راستے کا تو نے انتخاب کیا یہ راستہ اللہ کی دشمنی والا، یہ راستہ بغاوت والا، یہ راستہ خدا کی نافرمانی والا، یہ راستہ ناکامی والا۔ اے میرا بندہ، ان اتنے بتلانے کے باوجود تین دل کا جامعہ کا اجتماع ہوا، ہر خطیب آ کر یا اپنے اپنی خطابت کے گوہر دکھا کے گیا، جوہر دکھا کے گیا، قاریوں نے قرآن پڑھ کے سنایا، نعت خوانوں نے نعت پڑھ کے سنائی، تو کتنا بے دل ہے، کتنا سخت دل ہے۔ تین دل صبح و شام قرآن سنایا جاتا رہا، لیکن تیرا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا۔ پورا قرآن ایک آیت تو دور کی بات، پورے قرآن کا بھی تیرے پہ اثر کوئی نہیں ہوا ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ اکبر، اس امت پر، اس انسانیت پر ایسا زوال کا وقت آنا تھا کہ منتیں کر کر کے اور لوگوں تسلیاں دے دے کے فضائل سنا سنا کے لوگوں کو بٹھانا پڑتا۔ باتیں ان لوگوں کی کر رہے ہیں جو نیزے کی اینیوں پہ قرآن سنا کے چلے گئے، تلواروں کے سائے میں سجدے کر کے چلے گئے، اور اپنا حال یہ کہ 4 گھنٹے اللہ کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں، ہمیں اپنے مقام کا اندازہ نہیں، ہمیں اپنی شان کا اندازہ نہیں کہ اللہ کا دین ہمارے سے کون سی توقعات رکھ رہا ہے، اسلام ہمارے پر کون سی امیدیں لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، اسلام کے گلشن کا تو دور کی بات ہے، ہم نے اپنے گھر کے گلشن کا ہی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایسا وقت بھی آنا تھا، ان بوڑھوں کی زبانوں سے ان کانوں نے سننا تھا کہ ایسی اولاد سے اللہ بہتر اولاد نہ دیتا۔ ایسا وقت بھی آنا تھا کہ باپ نے بیٹے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور رو کے دکھایا، پترا اس عمر کے اندر باپ نو ستاوے گا، اس عمر کے اندر باپ نو رلاوے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب ایسا کڑوا بول آسمان کی طرف جاتا ہے تو مالک کائنات میرے عزیزو سیلابی ریلے کی طرح اللہ کا عذاب زمین پر آ جاتا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا ہر چیز پہ کمپرومائز ہو جائے گا، ہر چیز پر تیری معافی قبول کر لوں گا۔ زنا کر کے توبہ کرے گا معافی مل جائے گی، اللہ اکبر، اقبال جرم کر لے گا، اعتراف جرم کر لے گا، شرابی توبہ کرے گا معافی مل جائے گی، چور توبہ کرے گا پردے میں معافی مل جائے گی، لیکن 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، 2 چیزوں پہ سمجھوتا نہیں کروں گا، 2 چیزوں پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں کروں گا، 2 چیزوں پہ کوئی لکھت پڑھ نہیں کروں گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار خبردار، پیشانی میں نے دی، اگر اسے کسی غیر کے آگے چکائے گا یہ اللہ برداشت کوئی نہیں کرے گا۔ امن دنیا میں مانگے، عیسائیوں کی جگہ جا کے، ان کے چرچوں میں جا کے کیک کاٹے، ہندوؤں کے ٹلے کھڑکائے، اللہ اکبر، کبھی پادری بن جائے کبھی پنڈت بن جائے، اور ظالمہ تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ کسی ہندو نے نماز پڑھ کے دکھائی ہو، کسی سکھ نے میرے عزیزو قرآن پڑھ کے دکھایا ہو، کسی عیسائی نے، کسی کافر نے میرے عزیزو روزہ رکھ کے دکھایا ہو، جب تیرے فرض نماز روزہ قرآن کی تلاوت ہندو سکھ کافر نہیں کرتا تو ان کے یوم تجھے منانے کی اجازت کوئی نہیں۔ تو ویلنٹائن ڈے کیوں مناتا ہے؟ تو کرسمس ڈے کیوں مناتا ہے؟ تو ہیپی نیو ایئر کیوں مناتا ہے؟ اور بے شرما، تجھے شرم ہی نہیں آتی؟ جب تو اپنی اوقات سے گرے گا تو مالک کائنات کا کوڑا زمین پہ برسے گا۔ دیکھا کسی ہندو کو نماز پڑھتے؟ دیکھا کسی کافر کو روزہ رکھتے؟ جب وہ ہمارے شعار کا احترام نہیں کرتے تو ان کے آگے جا کے کیوں جھکتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا امن میں ہو یا غیر امن میں ہو، دشمنوں کے سامنے ہو یا تنہا ہو، اللہ اکبر، تیرا نظریہ پوچھے تو نظریہ پاکستان کا نہ بتاتا، نظریہ اپنے گھر اپنی قوم کا نہ بتاتا، تو نظریہ سوچ وہ بتاتا جو ہیرا کے دامن سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دامن میں لے کے آئے ہیں۔ تیری پہچان پوچھتے کون ہے تو کہتا لا الہ الا اللہ۔
تیرے کردار کے بارے میں پوچھتے کس کی تابعداری کرے گا, کس کے نقشے قدم پہ چلے گا, کس کی تابعداری کرے گا, کس کو اپنا آئیڈیل بنائے گا, کس کو اپنا محسن بنائے گا, کس کو اپنا پیارا بنائے گا, کس کے کردار پر عمل کرے گا. پلک جھپکنے سے پہلے, سانس اندر کا باہر کا اندر آنے سے پہلے تیری زبان سے نکلتا محمد الرسول اللہ. پھر میں دیکھتا بارش کی کیا مجال ہے, پھر میں دیکھتا پانی کی کیا مجال ہے, تجھے نقصان پہنچائے. عذابوں کو دعوت تو نے دی, کارڈ نے بھیجے, اور کارڈ بھی ایسے رنگین بھیجے کہ عذاب میرے خود بخود چل کے تیرے دروازے پر آ گئے. بیٹے کی شادی پہ سادہ کاغذ, بیٹے کی سالگرہ پہ سادہ کاغذ, جلسہ قرآن کا ہو سادہ کاغذ, گناہ کے اڈوں کے لیے دعوت دینے کے لیے وی آئی پی کارڈ جب چلنے لگ جائیں گے تو پھر میری زمین بھی ٹھنڈا سانس لے گی, پھر میرا آسمان بھی سانس لینے کو کہے گا, پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرکنے کو کہیں گے. رب اکبر کی قسم ہے, مجھے یہ نہیں پتا مظلوم ہے کہ ظالم ہے, جب میں زمین کو اشارہ کروں گا ایسا پلٹا کھائے گی 45,000 کو لقمہ بنا کے نکل جائے گی, پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ چھوڑ دو کہ وہ مسلمان ہے, یہ چھوڑ دو وہ کافر ہے. یہ دیکھو اللہ کا عذاب کیسی کیسی صورتوں کے اندر آ رہا ہے. ابھی مال کے اندر نقصان وہ بھولے کوئی نہیں, فصلوں کے اندر نقصان وہ بھولے کوئی نہیں, سیلاب میں جو نقصان ہوا بھولے کوئی نہیں. یقین جانو دل زلزلوں کی پیشن گوئی ہو گئی. اللہ اکبر. ابھی آپ میں لگے میں نہیں کیتا, ان نے کیتا, میں نہیں کیتا, ان نے کیتا. جب تک تم تو دوسروں سے توبہ کرواؤ گے اور اپنی غلطی کا احساس نہیں کرو گے, کروٹیں بدلنا پڑے گی. اور جب اپنی غلطی کا احساس کر کے ندامت کا آنسو نہیں بہائے گا اور اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائے گا, خدا کی طرف سے رحمت کا فیصلہ نہیں آئے گا. ابھی خلفائے راشدین کی بات کر رہے تھے, سن خلفائے راشدین, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے. اللہ اکبر. دیسی گھی مہنگا ہو گیا, ڈالڈا تو تھا ہی نہیں, یہ تو ہمارے نصیبوں میں لکھا نا. دیسی گھی مہنگا ہو گیا. عمر نے سب سے پہلے حکم اپنے گھر کے اندر نافذ کیا. یوں نہیں کہا آئی ایم ایف سے اتنے قرضے مل گئے, اس ڈیمانڈ پہ مل گئے, ہوائی اڈے ہم نے دے دیے, اللہ اکبر اتنے بجٹ لگ جائیں گے, ٹھیک ہے تمہاری مرضی, ہم تو مری قوم ہیں, ایک ہاتھ سے مارو تب بھی مار کھائیں گے, دوسرے ہاتھ سے مارو تب بھی مار کھائیں گے, لیکن ایمان کی رمق کتنی زندہ کہ ہمارے ارمانوں کا خون نچوڑ دو برداشت کریں گے, لیکن اللہ کی قسم ختم نبوت اور محمد کے غلاموں کی طرف انگلی اٹھاؤ برداشت نہیں کریں گے. ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں, ہم کچھ بھی ہیں, لیکن وقت آئے گا آنے دو, ہم تم کو بتا دیں گے, کہو انشاءاللہ. جاؤ جاؤ جاؤ, اسلام دشمنوں کے ساتھ مل کر یہ گیدڑ بھب کیا تمہیں دینا. ہم تو عمر کے غلام ہیں, صدیق کے غلام ہیں, ہم تو معاویہ کی سیاست کو مانتے ہیں. جن لوگوں نے کربلا والوں کو تلواروں کے سائے میں سجدے کرتے دیکھا, نیزے کی اینیوں کے اوپر اللہ اکبر کرتے دیکھا, رب اکبر کی قسم ہے وہ تیری گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والے کوئی نہیں. ہمیں جان ملا شہادت کا, ہمیں جان ملا صداقت کا, ہمیں جان ملا بہادری کا, بدر کے میدان سے, احد کے میدان سے, کربلا کے میدان سے. رب اکبر کی قسم ہے جنہوں نے بہادری کے ذکر سنے ہو, جنہوں نے یاران محمد کے تذکرے سنے ہو, جنہوں نے صحابہ کا کفر کے مقابلے میں ڈٹ جانا سنا ہو, وہ بلی کی میوں میوں سے ڈرنے کو تیار کوئی نہیں ہے. خبردار, تیری بولتی بند کر دیں گے اگر حضور کے ختم نبوت کی طاعت کی طرف تُو نے میلی آنکھ سے دیکھا. ہمیں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی ضرورت کوئی نہیں, ہمیں مدرسے کے ننھے ننھے مجاہدی بڑے ہیں. خدا پاک کی قسم, ڈر اپنے ایٹمی طاقت سے, لا اپنی ایٹمی طاقت, لا دنیا کے مادی اسباب, لا آئی ایم ایف. رب اکبر کی قسم ہے ان قرآن والوں کو نہ چھیڑنا. اگر ان ننھے ننھے ہاتھ اٹھا دیے, رب اکبر کی قسم ساتھ لینا مشکل ہو جائے گا. بہت بڑی بات کہا گیا, ان ہاتھوں کی طاقت آپ نے دیکھی نہیں.
جنہوں نے 24 گھنٹے اللہ کا قرآن اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہو، جنہوں نے 24 گھنٹے رحمت والے نبی کا فرمان اپنے آگے پکڑا ہو، رب اکبر کی قسم ہے ان ہاتھوں کے اندر ہتکڑیاں تو آ سکتی ہیں، ان ہاتھوں والے سروں کو کوئی جھکا نہیں سکتا ہے۔ بولو نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاج ہوتا ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، کردار صحابہ، شان قرآن، عظمت دینی مدارس، جامعہ عبداللہ بن مسعود، جامعہ عبداللہ بن مسعود، شیخ درخواستی، نشانی درخواستی، بولے پڑھ گئے دونوں ہاتھ بلند کر کے، شیخ درخواستی، شیخ درخواستی، نعرہ تکبیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیسی گھی مہنگا ہو گیا، آپ اپنے گھر میں آئے اور آپ نے اعلان فرمایا آج کے بعد زیتون کے تیل میں سالن بنائیو، دیسی گھی مہنگا ہو گیا۔ اس وقت عمر کے دسترخوان پہ دیسی گھی کا سالن آئے گا، جس وقت مدینے کے یتیم اور غریب کے گھر کے اندر دیسی گھی کی ہڈیاں پکے گی۔ یہ نافذ حکم کہاں سے ہوا؟ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر۔ ہمارا گلہ کسی سے نہیں، لیکن شکوہ تو کر سکتے ہیں۔ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، کسی کو اوے تو ہی نہیں کہتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، لیکن اپنا درد تو تم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں۔ اور ظالمو، تم نے تو ہمارا وہ حال کر دیا، مار بھی رہے ہو، میں رونے کی اجازت بھی نہیں دے رہے ہو۔ مولانا ٹھیک ہے، اسمبلی کے اندر بل پاس ہو گیا، ناموس صحابہ کا، اللہ اس پر عمل درآمد کروائے، لیکن اب کیا فائدہ جب سارے ہی ہمارا گلشن اجڑ گیا ہے، جب بچا ہی کچھ نہیں۔ اب تو کھیتی اجڑ گئی، تم پانی کے پائپ لے کر اس کو سیراب کر رہے ہو، فائدہ کیا؟ ہماری تو امید ہے خدا کی قسم قرآن کے نولے حالوں سے ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ہمارے احساس کو، ہماری ڈیمانڈ کو، اللہ کے واسطے ہماری امیدوں پہ پانی نہ پھیرنا۔ ہم نے تمہارے پہ محنت کی، قرآن ہم نے تمہیں پڑھایا، روٹی کا انتظام ہم لوگوں کے آگے بھیک مانگتے رہے۔ اس سے پوچھو تو صحیح کہاں کہاں جا کے دھکے کھاتا ہے؟ اتنا بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے جب مخلوق خدا کے آگے قرآن کے طالب علموں کے لیے سوال ہوتا ہے۔ اوہ لوگوں، ایل سی ڈی خریدنے کے لیے پیسہ، بڑے سائز کا فریج خریدنے کے لیے پیسہ، جب قرآن والوں کے لیے اعلان ہو 10 روپے کا نوٹ نکالتے ہو، خدا کی قسم شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ بات ابھی عثمان غنی کی کر رہے تھے، بات صدیق اکبر کے تن من تے دھن اولاد بھی واری حضور تو سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے، کب وہ تیرے اندر جذبہ پیدا ہوگا؟ صدیق لینے سے فرق نہیں ہوگا، صداقت کا جوہر دکھائے گا، صداقت کا سینہ دکھائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، عرش بھی پھر جوش کے اندر آئے گا، عرش اعظم بھی جھومنے لگ جائے گا۔ جس زمین کے اوپر سجدوں کی، اللہ اکبر، سجدوں کی رفتار ہو اور قرآن کی تلاوت ہو، آج اس گلی اس بازار کے اندر گانے کی آواز ہو، بتا 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 بادل آسمان مرجھائے گا کہ نہیں، فصلیں اجڑے گی کہ نہیں، مال ڈھور بھی رونے لگ جائیں گے۔ کبھی سنا تھا مال جانوروں کے اندر بیماری ایسی آئے گی؟ ایسا بڑا سیلاب کا ریل آیا، ٹھیک ہے گناہ میں نے کیا، اللہ نہ کرے، غلطی مجھ سے ہوئی، اللہ نہ کرے، چڑیوں کا کیا قصور تھا؟ کون سا انہوں نے شرک کیا؟ کون سی انہوں نے جا کے کسی دربار کی مجاوری کی؟ جانوروں کا کیا قصور تھا؟ اللہ اکبر، غلطی تیری ہوئی، بڑے بڑے اللہ کے عذاب کی زد کے اندر آ گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جاننے پانی کے اندر ایسے بہ رہی تھی جیسے دن کے بہ رہے ہوں۔ مجھے پتہ ہے متوسط طبقہ بیٹھا ہوا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے عرض کرتا ہوں، قرآن والوں کو نا امید نہ کرنا، اگر کچھ دے نہیں سکتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا اجابہ کے لیے کر دینا۔ یہ وہ سرخیز دھرتی ہے، وہ زرخیز دھرتی ہے کہ اللہ کی قسم ایک مرد قلندر یہاں آیا تھا جس کو دنیا حافظ الحدیث عبداللہ درخواسی رحمت اللہ علیہ کہتی تھی، پتہ نہیں اس کی ماں کو کون سا دکھڑا اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، پتہ نہیں اس کے باپ نے اس کا چہرہ دیکھتے وقت پتہ نہیں کون سی دعا کی تھی، اللہ نے قرآن کا، ایمان کا، حدیث کا فیض اللہ نے اس کی نسلوں کے اندر جاری کر دیا۔ فرمایا مرد قلندر، تو نے جنگل بیابانوں میں بیٹھ کر میرے محمد کا فرمان پڑھا، میں تیری نسل کے اندر قیامت تک محمد کے فرمان کو آباد نہ کر دوں پھر میں بھی تیرا خدا کوئی نہیں۔ کون جانتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ نسل بیٹھی ہوئی ہے
پوچھ جا کے پیر سیف الرحمان درخواستی کی قبر سے، خدا کی قسم آج عبد الحنان اے سی والی کار میں بیٹھ کر تقریر کرنے نہیں آتا تو پانی کے اندر تیر تیر کے جایا کرتا تھا، ایک کرسی بیٹھ پر بیٹھا ہوتا تھا، ایک ساتھ کرسی، ایسے اللہ کے دو شیر جوان ہوا کرتے تھے، ایسی کرسی خالی ہوئی سال ہو گئے، کرسی بھاری نہیں رہی ہے۔ میں دعا کروں گا اور میرے پیارو تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں، اللہ اس بیڑے کو آباد رکھے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، اور میرے عزیزوں سازشوں کی سازشوں سے بچائے۔ کیا فائدہ گلے کا، آ جاؤ متحد ہو جاؤ، آ جاؤ آپس کے اندر پیار کی لڑیاں قائم کر دو، خدا پاک کی قسم۔ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ جاؤ جاؤ دین پور کی بستی میں جاؤ، اللہ والوں کی مرقدے، رب اکبر کی قسم ہے ایسا لگتا ہے کہ جنت سے نکل کر دین پور کے اندر آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کے مزارات نہیں ہے بلکہ جنت کے وہ محل ہیں جن میں اللہ والے آرام کر رہے ہیں، اور انہی کے بارے میں کہہ دیا بل احیاء عند ربهم يرزقون بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جاؤ جاؤ دیکھو تمہیں شیر درخواستی ملے گا، جاؤ جاؤ تمہیں دل پوری ملے گا، جاؤ جاؤ لالو حسین اختر ملے گا، جاؤ جاؤ ولی کامل عبید اللہ سندھی ملے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے ہمیں تو مٹی کا کبا نظر آ رہا ہے، اندر جھانک کے دیکھو جنت کا محل نظر آ رہا ہے۔ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے اپنا آپ قربان کر دیا لیکن قرآن کا سودا نہ کیا، ایمان کا سودا نہ کیا، برفوں کی سلیوں پہ یہ لٹائے گئے، اور لوگوں انگریز کے درے انہوں نے کھائے، سردی کے موسم میں ننگا کر کے انہیں لٹایا گیا۔ اللہ کی قسم ان قبروں سے جا کے پوچھ تو صحیح، ان قبر والوں سے جا کے پوچھ تو صحیح۔ اللہ اکبر، آج عبد الحنان قرآن سنانے آیا، گلاب کے پھولوں کا گلدستہ منرل واٹر پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر جا پوچھ تو صحیح۔ رب اکبر کی قسم ہے تمہیں اپنا دکھڑا سنائیں گے، قرآن کے لیے روٹی تو دور کی بات ہے، ہمارے تن سے کپڑا بھی اتر گیا تھا، پیر کے اندر جوتا نہیں تھا، 10 میل پیدل جایا کرتے تھے، نوکیلے پتھر ہمارا استقبال کرتے تھے، یقین جانو کہیں رہائش ہوا کرتی تھی کہیں نہیں، مسجد کے سیل کے اندر بھی لیٹنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اے لوگوں روٹی تو دور کی بات ہے، خیریت پوچھنے والا کوئی نہ تھا، ہم نے اس وقت قرآن کے ساتھ وفا کی۔ رب اکبر کی قسم قرآن آج ہمارے ساتھ قبروں کے اندر وفا کر رہا ہے، نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لے، اللہ نے ان مٹی کے پہاڑوں کو جنت کا باغیچہ بنا رکھا ہے۔ آج آپ کو دعوت دے کے جا رہا ہوں، خدا کے واسطے یا قرآن پڑھنا یا قرآن پڑھانے والا بننا یا محبت کرنے والا بننا یا تعاون کرنے والا بننا، خدا کے واسطے انگلی اٹھانے والا نہ بننا۔ اگر انگلی اٹھاؤ گے تو دیکھ لو جنہوں نے انگلی اٹھائی تھی ان کی داستان نہیں ہے داستانوں میں، اور جنہوں نے قرآن کی حمایت کی اور قرآن کی حمایت کرنے والوں کا ساتھ دیا، آسمان کے چاند میں کیا چمک ہے اللہ نے جتنا ان کے چہروں کو رونق کر دیا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ قرآن والوں کی حمایت کرو گے؟ نہیں تھوڑے ہاتھ اٹھے، تھوڑے ہاتھ اٹھے، تھوڑے ہاتھ اٹھے، آج اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، بیعت کرو اللہ سے، بیعت، یا اللہ جان بھی تیری، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے اللہ اگر تیری جنت جان مال دینے سے ملتی ہے تو سودا سستا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون کہاں نافذ کیا؟ سب سے پہلے بولو اپنے گھر میں نافذ کیا، اور فرمایا خبردار آج کے بعد ہنڈیا میں دیسی گھی نہیں ڈلے گا، زیتون کے تیل کے اندر کھانا پکے گا، کیونکہ غریب کے بس سے باہر ہے۔ اللہ اکبر، بیوی آئی حضرت عمر کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئی، کہ عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے، کہ کیا ہوا؟ کہ مجھے پتہ تو نے ساری زندگی زیتون نہیں کھایا، تجھے موافق کوئی نہیں، دیسی گھی تجھے موافق ہے، عمر ایسا کر تیرے لیے علیحدہ ہنڈیا پکا دیں، اللہ اکبر، اور سارے گھر والوں کے لیے زیتون والی ہنڈیا پکا دیں۔ امیر المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، عمر تیرے بولنے پر اللہ کا قرآن بولتا ہے، اے عمر جہاں چلا جائے شیطان دوڑتا ہے، اے عمر تو کلمہ سنائے تو آسمان کے فرشتے فخر کرتے ہیں، اے عمر تو رو کے دکھائے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ اپنے نبی کو آرڈر دے دیتا ہے، اے عمر تو چل کے آ جائے، مکے کا کفر تیرے قدموں میں جھک جاتا ہے، اے عمر تجھے ایک چمچی کی تو اجازت ہے، اللہ اکبر۔ کون عمر؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کوئی پروٹو نہیں، کوئی لیموزین نہیں، کوئی کار نہیں ہے،
नंगे पैर है, ईद की नमाज पढ़ने जा रहा है। किसी ने कहा उमर जूता ले ले, रोके कहने लगे रब्बे अकबर की कसम है जूता पहनने को तो मेरा भी दिल करता है, नुकीले पत्थर मेरे नरम पैरों में चुभते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, अल्लाह की अदालत का मीज़ान हिसाब मुझे याद आ जाता है। मैं नहीं चाहता, अल्लाह अकबर, कि मैं नहीं चाहता कि मैं अवाम के पैसे का जूता लूं और खुदा के दरबार में जूते का हिसाब दूं। उमर इससे बेहतर है नंगे पैर चलेगा। बीवी हाथ जोड़ के बैठ गई, उमर मेरी मान इतनी तो गुंजाइश है, अपने लिए देसी घी का खाना बना ले। उमर ने फरमाया नहीं, जो पूरे मदीने के यतीम बेवा मसाकीन गरीब खा रहे हैं वही खाऊंगा। जैतून के तेल का सालन आया, उमर रज़ी अल्लाह उन्होंने खाया, सारी रात पेट में गुड़गुड़ दर्द हुआ। अगले दिन फिर दस्तरखान पर, चौथा पांचवा दिन हुआ, उमर के गुड़ पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी, पेट में मरोड़ी की आवाज आने लगी। 2 थप्पड़ मारे उमर ने अपने पेट के ऊपर, चुप कर, जितनी मर्जी गुड़गुड़ करता रहे, उमर को तेरी गुड़गुड़ का एहसास नहीं होगा। रब्बे अकबर की कसम है, उस वक्त तक उमर देसी घी नहीं खाएगा जब तक मदीने के यतीम के मुंह में देसी घी नहीं जाएगा। और खानपुरियों, खुदा पाक की कसम, आज मेरे अजीजों, शेख दरखास्त की गुलशन, ये गुलशन है दरखास्ती का मजमा है। मुझे ईमानदारी से बताओ, मैं तुम्हारे से नोट नहीं मांगता, मैं तुम्हारे से वोट मांगता हूँ, मैं तरफदारी मांगता हूँ, साहबा की तरफदारी मांगता हूँ। बताओ, जो एक देसी घी का चमचा ना खाए वो फातिमा का बाप कैसे खाएगा? अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? शान उमर, शान सहाबा, बता पूरी दुनिया की राफियत खवारियत को बता दे, पूरी दुनिया के कुफर को बता दे। उमर मुसलमानों के घी का चमचा नहीं ले सकता, मोहम्मद की घी का बाल कैसे लेके जा सकता है? रब्बे अकबर की कसम है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, मुझे शेख दरखास्ती से नजरिया मिला, मुझे जामिया से नजरिया मिला। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह अकबर, अगर उमर फातिमा का बाल खा लेता तो आज मोहम्मद के साथ यारियां नहीं निभाता। पूरी दुनिया के कुफर के ऊपर उमर का साथ निभाकर, उमर को साथ सुलाकर, अल्लाह अकबर, तमाचा मार दिया है कि कल भी उमर आदिल था, आज भी उमर आदिल है। नहीं यकीन आता, मोहम्मद के रोजे की जालियों में झांक के देख लो, इतनी माँ औलाद के पास करीब नहीं सोती जितना उमर मोहम्मद के पास हराम फरमा रहा। मेरे प्यारों, इस वक्त मुत्तहिद होने का वक्त है, इज्तिमाइयत पर अल्लाह की मदद है, इनफरादियत पर बिगाड़ है। 3 दिन के इज्तिमा के अंदर अल्लाह अकबर, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कुबा का खुतबा याद आ गया जो रहमत आलम ने मक्के से मदीने में आके दिया था। जब खड़े होके आपने मस्जिद नबवी की तामीर की, इतना ऊंचा काम है, इतनी शान वाला काम है, जमीनों वालों, अराजी वालों, मुरब्बे वालों, एकड़ वालों, बिल्डिंग बनाओ तुम्हारी मर्जी, डेरे बनाओ तुम्हारी मर्जी, जो कुछ करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कोशिश करके जाना अपनी फसल, अपनी जमीन, अपने डेरे पर अल्लाह का घर भी बना के चले जाना। जहां तो अल्लाह का घर बन गया, आसपास वाली जगह का हिसाब भी उठा लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर, आज इस वक्त मुत्तहिद होने का वक्त है। आ जाओ, एक कश्ती के अंदर सवार हो जाओ, 5 उंगलियों की तरह इकट्ठे हो जाओ, पूरी दुनिया को बतला दो हमारे घर की लड़ाई है, खबरदार तुझे हमारे घर के अंदर मुदाखलत करने की कोई इजाजत नहीं। भाई हैं, कल अलहदा हुआ, आज इकट्ठे हो जाएंगे, अपनी जगह हंसाई मत करो, दुनिया को मत हंसाओ, दुनिया को बदलाओ। बता दो, जो जमात कमली वाला छोड़ के गया था, पत्थर हुजूर ने उठाए, पत्थर हुजूर ने खाए, बारे हुजूर ने खाई, लबों से हुजूर के खून आया, चेहरा मुबारक आपका जख्मी हुआ, लेकिन रहमत दो आलम ने कुबा के अंदर आकर जब खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम मक्के के काफिरों का कोई गिला ही नहीं किया, जुबान पर कोई शिकवा ही नहीं आया। साहबा कहने लगे, हमारे कान खड़े थे, आप यूं सुनाते, मुझे 13 साल बड़ा मारा, मुझे 13 साल बड़ा खपाया, मुझे शेबे अबी तालिब की घाटी में तंग किया, पेट पे पत्थर मेरे बंधवाए, फातिमा के चेहरे पे थप्पड़ मारा गया, अल्लाह अकबर, बिलाल के चमड़े उधेड़े गए, अबू फकीहा की, आमिर बिन फहीरा की पसलियों को तोड़ा गया, मुझे शेबे अबी तालिब की घाटी में बंद रखा गया, मुझे रुलाया, मेरी खदीजा को रुलाया, मेरे सिद्दीक को मार मार के चेहरा लुल्हान कर दिया गया। अल्लाह अकबर, ओए लोगों, मुझे मेरे घर में आने की इजाजत नहीं दी। और मेरे प्यारों, रात के 4 बजे कोई फजर के बाद जाएगा, कोई फजर से पहले जाएगा, दरवाजे की कुंडी बजाएगा, पहली आवाज पे बीवी दौड़ती आएगी, पहली आवाज पे घर वाले दौड़ते आएंगे। क्या अंदाजा होगा, आज से 1450 साल पहले चले जाओ, यतीम मक्का मक्के से बाहर खड़ा है, अल्लाह की कसम इतना बेबस है कि अपने घर में जाने की भी इजाजत कोई नहीं।
کیا میرے نبی کی وہ قربانیاں یاد نہیں آتی؟ کیا وہ میرے نبی کے آنسو یاد نہیں آتے؟ اگر اتنے اخلاق والا، اتنے پیار والا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے امت کے لیے رونے والا نبی، آج اس کی امت بھائی سے بھائی، بھائی کو بھائی دشمنی بنا کے بیٹھا ہے۔ آج اس کی امت میرے عزیزوں سسرال کے اندر ساس سسر کو گالیاں دے رہے ہیں، آج اس کی امت باپ کو رلا رہی ہے، آج اس کی امت ماں کے سر کے اندر جوتیاں مار رہی ہے، آج دو روٹیوں کی خاطر بچوں کا گلا دبا رہی ہے، بچوں کے گلے پہ چھری پھیر رہی ہے، خودکشی کر رہی ہے۔ بھائی سے شرم کا مقام ہے، جن چیزوں سے منع کرنے آیا تھا ہم نے اس چیزوں کو اجاگر کر دیا۔ آ جاؤ ایک چھتری کے نیچے آ جاؤ، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو، اور کرنے والوں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والوں کا ساتھ دیا کرو، اور جہاں برائی دیکھے، بے حیائی دیکھو، اللہ اکبر، اسے روکنے کی کوشش کرو اور خود بھی برائی سے بچو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور آپس کے اندر تذکرے کیا کرو۔ ہمارے پاس سبزی بیچنے کا وقت ہے، ہمارے پاس روڈ کے اوپر چوک کے اوپر مونگ پھلی بیچنے کا وقت ہے، لیکن اپنے بچوں کو اچھائی برائی سمجھانے کا وقت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کوئی جائے چائے والے سے جا کے پوچھ کے آئے تو ہوتا کون ہے؟ ایک چائے کا کپ بیچنے کے لیے ہوا کی بیٹی کے کپڑے اتروا رہا ہے، 3 گھنٹے چائے کی پیالی کے بہانے میرے بچے کو فحاشی دکھا رہا ہے۔ جاؤ جاؤ کوئی سنوکر والے کے پاس جائے، کوئی ڈبو والے کے پاس جائے، جاؤ جاؤ کچے تندور والے کے پاس جائے، کوئی ہوٹل والے کے پاس جائے۔ تیری جرت کیسے ہوئی؟ میں نے تو اس کی پیدائش کو اس کے کان میں اذان سنائی تھی، اللہ کے نبی کا فرمان سنایا تھا، بے حیائی اس کے کانوں میں اتاری تو نے کیوں اتاری ہے؟ اس کا کیس کوئی کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر، ایسا بھی حضرت جی وقت آنا تھا، ہمیں قرآن کی محفلوں کے لیے خدا کی قسم ہمیں قرآن کی محفلوں کے لیے انتظامیہ کے دروازوں پہ جانا پڑے گا، ہمیں درخواست دینا پڑے گی، ہمیں انتظامیہ کو، سیکورٹی اداروں کو مطمئن کرنا پڑے گا، ایسا وقت بھی آنا تھا۔ اللہ اکبر، یہ توبہ کو وقت آ گیا۔ 1400 سال پہلے جب نبی کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، فاشی کے اڈے لگانے کی اجازت ہے، نبی کو قرآن پر سنانے کی اجازت کوئی نہیں، آج وہ وقت دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں اٹھ جاؤ، صرف اور صرف ہماری توڑ پھوڑ کی وجہ سے، ہمارے علیحدہ علیحدہ فرقوں کے اندر بڑھ جانے کی وجہ سے، ہمارے علیحدہ علیحدہ طبقوں کے اندر بڑھ جانے کی وجہ سے آج مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، حجۃ الوداع کی یاد کو تازہ کر دو، آج اکٹھے ہو جاؤ، آج بھی 1400 سال کے بعد میدان عرفات اور مینا کی یادوں کو تازہ کر دو، جس طرح وہاں سارے کے سارے عربی بھی، اجمی بھی، پٹھان بھی، سندھی بھی، بلوچی بھی، اپنے بھی پرائے بھی، یک زبان یک لباس ہو کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ آج یہاں اکٹھے ہو جاؤ اور ایک صدا بلند کر دو، اللہ اکبر، ختم نبوت بھی ہمارا ہے، اللہ اکبر، صحابہ کا شان بھی ہمارا ہے، صحابہ کا سٹیج بھی ہمارا ہے، ختم نبوت کا سٹیج بھی ہمارا ہے، ملک پاکستان کی سالمیت کا سٹیج بھی ہمارا ہے، قرآن کی عظمت کا سٹیج بھی ہمارا ہے، خانقاہیں بھی ہماری ہیں، تصوف کی لائٹ بھی ہماری ہے۔ الحمدللہ، اسلحے کی ضرورت کوئی نہیں، الحمدللہ، ہمیں ایٹمی طاقت کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس مصلی اور قرآن ہے، ہمارے پاس نماز کا سجدہ ہے۔ دنیا کے ایٹم کے اندر اتنی طاقت نہیں جتنا اللہ نے مصلی میں طاقت رکھ رکھی ہے۔ آخری بات آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں، اکتوبر کے مہینے میں پن مواکل کا اجتماع تھا، اکتوبر نومبر کے مہینے میں نقش بندی پن مواکل کا اجتماع تھا، ایک سوئی گیس محکمے کے ایس ڈی او میرے پاس آ گئے، کہنے لگے سائیں میرے لیے دعا کر دو۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ کہنے لگا 16 سال ہو گئے میرے پاس اولاد کوئی نہیں۔ میں نے کہا زنانہ بیماری کا نہیں، میں نے کہا مردانہ کا نہیں، میں نے کہا کہ چیک کرایا، کہ کوئی روحانی علاج نہ چھوڑا، کوئی خانقاہ نہ چھوڑی، کوئی درگاہ نہ چھوڑی، کوئی آستانہ نہ چھوڑا، کوئی میڈیکل سینٹر نہ چھوڑا۔ کراچی سے لے کر خیبر تک میں مایوس ہو کے آ گیا، پہاڑوں سے کوئٹہ کے پہاڑوں سے لے کر پشاور کے پہاڑوں تک نا امید ہو کے آ گیا، اب میرے لیے دعا کر دو۔ سارے کہتے دعا کرو، پتہ نہیں اللہ نے آپ کے صدقے سے، بڑوں کے فضان نظر سے میرے دل کے اندر بات ڈالی۔ میں نے کہا دعا کرنے سے پہلے میں بھی تجھے ایک سینٹر بتاؤں، دعا کرنے سے پہلے میں بھی تجھے ایک میڈیکل کا رستہ بتاؤں، دعا کرنے سے پہلے میں تجھے ایک اسپتال بتاؤں، ڈاکٹر کا نام بتاؤں گا، اپائنٹمنٹ لینا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا مولانا ہے کہاں؟ میں نے کہا تیرے گھر میں ہے کہاں؟ میں نے کہا تیرے دل میں ہے کہاں؟ میں نے کہا تیرے انگ انگ میں ہے، تیری آنکھوں کے نور میں، تیری سانسوں کے نور میں، تیری زبان کی قوت گویائی کے نور میں، تیری سماعت کے نور میں، تیرے دماغ کی سوچوں کے نور میں، تیرے دل کی دھڑکن کے نور میں، ہر جگہ ہر وقت ایک ہے، ایک ڈاکٹر موجود ہے۔ کہنے لگا مولانا سمجھا کوئی نہیں، ذرا اردو سیریز کر دو، ذرا مجھے بتا دو، ہماری سمجھ میں آ جائے، صوفیانہ مزاج سمجھ میں نہیں آتا، مولویانہ نظام ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ مولانا ہسپتال جا۔ میں نے کہا شرط یہ ہے اکیلا نہیں جانا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا۔ کہنے لگا کون سا ہسپتال ہے؟ میں نے کہا ہسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے، فیس آنکھ کے 2 آنسو ہے۔ آج رات کو اپنی بیوی
کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا اور ہسپتال میں جا کر مصلے پہ بیٹھ جانا، اللہ اکبر، ڈاکٹر کو کہنا اللہ اکبر، ہر دنیا کر دیا، دنیا نے مایوس کر دیا، اب کہتے دعا ایسے کہ یاد نہ کرتا، امیدوں نے میری دھارس بڑھا دی، ان آنسوں نے میری اللہ اکبر امیدیں بڑھا دی، آج تیرے دربار میں آیا، اللہ اکبر۔ جب زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم سے سوال کیا تھا انا 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 لکی ہادا قالت ہوا من عند اللہ، اے اللہ اگر بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو بیٹا دے سکتا ہے، اگر بوڑھے زکریا کی امیدوں پر بہار ڈال سکتا ہے تو اللہ میری گھر والی کی اجڑی گود کو بھی آباد کر سکتا ہے۔ کہ اللہ مولانا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، اگلی بات نہ کہنا، انشاءاللہ میں ابھی جا کے مصلے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ میں نے کہا صرف اتنی دیر ہے، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ وہ رات کا آرام کیا جس رات میں خدا یاد نہ آئے، وہ رات کا آرام کیا جس رات میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، وہ راتوں کا آرام کیا جس رات میں درود شریف کا ذکر نہ ہو، وہ راتوں کا آرام کیا جس رات میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اور ذکر بھی سارے مل کے پڑھ لو، لا الہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے پڑھو جیسے اللہ دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ اکبر۔ یا اللہ تصورات میں تیرے نظارے ہیں، حقیقت کے اندر بھی اپنے نظارے کرا دے، اے اللہ جب جاں کنی کا عالم ہو، آخری سانسیں چل رہی ہو، اس وقت اللہ زبان پر تیرا نام آ جائے، آنکھوں کے سامنے تیرا دیدار آ جائے، پھر میں جھوم جھوم کے پڑھوں لا الہ، زور سے ذرا، لا الہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک میں شیخ درخواستی کا نام نہ لوں اور میں یوں نہ کہوں سب کہو سبحان اللہ۔ یقین جانو آپ نے سبحان اللہ کہا، وہ قبر کے اندر حضرت درخواستی مسکرانے لگ گیا ہے، پھر کہو سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، اس لیے بولو آپ بھی بولو سبحان اللہ، پھر تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لو، اللہ 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 اللہ، سوئے ہوئے جاگو اللہ 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 اللہ، ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جی تو اس کا ہو کر جی، مر تو اس کا ہو کر مر، اللہ 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 اللہ، سینوں کا زور لگا کے اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وعدہ کرو اللہ کی وحدانیت کا پرچم لہراتے رہو گے، توحید کی شمع دلوں کے اندر گھروں کے اندر جلاتے رہو گے، ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہو گے۔ کون کون کرے گا ختم نبوت کی چوکیداری؟ صحابہ کی غلامی کا اعلان کرتے رہو گے، اللہ اکبر کرتے رہو گے، کرتے رہو گے، اہل بیت کے نعرے لگاتے رہو گے، معاویہ معاویہ کا نعرہ لگاتے رہو گے، انشاءاللہ لگاتے رہیں گے، اور پاکستان کی سالمیت کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، حفاظتی دفاع کریں گے، پاکستان کے
استحकाम और तरक्की के लिए दुआएं भी करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह वही मुल्क को दोबारा ले उस स्टेज पे लेके आएंगे जिस मुल्क जिस स्टेज के ऊपर अल्लाह अकबर नजरिया था, फिक्र थी, सोच था। 1947 के दिन 1947 के साल शहीदों का खून था और वह खून इंशाअल्लाह रंग लेके आएगा इस धरती के ऊपर इंशाअल्लाह। पाकिस्तान आसमान के चांद की तरह उफक और चमक कर दिखाएगा। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों तुम्हारा बोलबाला होगा। फलस्तीन की हिफाजत भी हम करेंगे, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत भी हम करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। बैतुल्लाह की हिफाजत भी हम करेंगे, रोजा रसूल के चौकीदार भी हम बनेंगे। बता दो दुश्मनाने रसूल को कि 2 गार्ड अल्लाह अकबर मजार के अंदर है, बाकी सारे मुसलमान मजार के बाहर है, वहां भी दिफा हो रहा है। यहाँ कयामत की सुबह तक जामिया के स्टेज के ऊपर खत्म नबूवत का दिफा होता रहेगा। अब सीनों का जोर लगाकर दोनों हाथ उठा के गो ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जितनी हमारी सिविल इंतजामिया है जिन्होंने इजाजत दी, सिक्योरिटी फराहम की, मोबाइलों की गाड़ियां लेके बैठे, जितने लिखने वाले सिक्योरिटी इदारे, हम सबको खिराज अकीदत पेश करते हैं। आपका भी एहसान है कि आपने इस जामा की पहली नशिस्त और पहली रात की नशिस्त को कामयाब बनाया। अल्लाह ने कामयाब किया, मेहनत आपने की, वक़्त अल्लाह के हुक्म से आपने दिया। इन इदारे वालों के मशकूर है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन आप लिखते रहो, 3 दिन आप सुनते रहो, कानों के पर्दे खोल खोल के सुनते रहो, कान लगा के सुनते रहो, वायरलेस के जरिए टेलीफोन मोबाइल के जरिए सुनते रहो। इंशाअल्लाह यहाँ पाकिस्तान की मुखालफत नहीं होगी, पाकिस्तान की हिमायत होगी, हक का पैगाम बुलंद होता रहेगा। जिस पैगाम की इब्तिदा मेरे अजीजों 1947 में हुई थी और कायद आजम अल्लामा इकबाल से लेकर अल्लाह उलमाए हक उलमाए देवबंद के फर्जंदान ने की थी, परचम लहराए थे। इंशाअल्लाह खून तो बह जाएगा, इस परचम को सरनगून होने नहीं देंगे। इस्लाम का परचम भी बुलंद करेंगे, मुल्क पाकिस्तान का परचम भी बुलंद करेंगे। कह दो इंशाअल्लाह, फिर कहो इंशाअल्लाह, फिर कहो इंशाअल्लाह। और जामिया के अल्लाह अकबर स्टेज के ऊपर मसला के हक के लिए, जब भी मुल्क पाकिस्तान के लिए, खत्म नबूवत की दिफा के लिए, साहबा की चौकीदारी के लिए, इस मुल्क की इज्जत का दिफा के लिए, दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उनका सीना चीरने के लिए, जब जरूरत पड़ी शाना बशाना खड़े होंगे, हाथ में हाथ डाल के खड़े होंगे और ऐलान कहेंगे हमारा तेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर से हमारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बैतुल मुकद्दस हरम से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तौबा के कलमात पढ़ने पुराने हाल से के या अल्लाह, बोलो बोलो या अल्लाह, मैंने अपने तमाम गुनाहों से, मैंने अपनी तमाम खताओं से तेरे दरबार में सच्ची तौबा की। ए अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा, इस तौबा पर इस्तकामत अता फरमा। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह आप हजरात को खुश रखे। दुआ भी इंशाअल्लाह हज़रत सिद्दीकी साहब को अर्ज करूंगा, इंशाअल्लाह वो दुआ करेंगे और निहायत ही पुरसोज दुआ होगी। मैं वाले साथियों को कहता हूँ नोट करो, हम दुआ कर रहे हैं के लिए भी, फौज वालों के लिए भी, सीडीडी वालों के लिए भी, सब ये हमारे भाई हैं। जितने बाहर खड़े हैं या हमारे साथ चलते हैं, ये सारे के सारे हमारे भाई हैं। आपने सुना, ये हमारा बयान है। बाकी ये भी जरूर कहूंगा कि डाकुओं को पीछे लगो, मौलवियों को माफ कर दो। हमारे इलाके में कितनी चोरियां और डाके हो रहे हैं। आज सुना है हमारे लिए पूरा इजलास होता रहा है। हम तो अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे और इंशाअल्लाह हमेशा की तरह जो हज़रात आते हैं वो सब आएंगे। यहाँ जो भी आते हैं वो अल्लाह अल्लाह करने के लिए आते हैं। कोई सियासी, कोई दूसरा हमारा मसला नहीं होता रहता। इसलिए थोड़ी सी समझ पैदा करो, हर एक को बराबर मत समझो। नए आए हो तो उलमा की बात पर भी एतबार कर लो ना। तो मैं अपनी एजेंसी के साथ ही आए हुए हैं, उन सबको मैं कहता हूँ कि अल्लाह से डरो, हम तुम्हारे लिए दुआएं करें और तुम उलमा के खिलाफ न लिखो। बहरहाल मैं इसमें शिकवे में बरहक हूँ। हमने हमेशा जामिया का इज्तिमा
محبت بھرا رہا ہے، کبھی ہم نے کسی کو گالیاں نہیں دی ہیں۔ اور تم جامعہ کے اجتماع کے خلاف رپورٹیں لکھتے ہو، جو بھی لکھتا ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہے، اکثر ٹھیک ہے، بہرحال کوئی ہے صحیح لکھنے والا، بس میں ایسے خاموش نہیں رہتا، یہ مجبوری ہے میری۔ میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آؤ، اگر کسی نے پہلے غلطی بھی کی ہے تو اب وہ غلطیاں چھوڑ دو، جامعہ کے اجتماع کے بارے میں غلط رپورٹیں نہیں کرو۔ ہمارے بھی سارے کیمرے بھی کھڑے ہیں، ہم بھی سارا یہ پورا مجمع گواہ ہے، تو سب سے یہی کہتا ہوں، جامعہ کا اجتماع تم سے محبت کرتا ہے، ہم ہر پولیس والے کے لیے، ہر فوج اور ہر CTT کے سپاہی کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو تم بھی ہمارے لیے دعائیں نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم غلط نہ لکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے۔ جو ساتھیوں میں کچھ ایسے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاؤ، ایسے نہیں ہوتا، بہرحال ہوا ہے ایسا، لیکن انشاءاللہ اجتماع ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ابھی کوئی نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ مولانا عمر حیدری صاحب صبح سے بیٹھے ہیں، 5 منٹ وہ بیان کرتے ہیں، پھر حضرت خود دعا کرائیں گے، حضرت صدیقی صاحب۔ میں نے یہ 2 لفظ کہے ہیں، اور اس لیے کہے ہیں تاکہ DC صاحب، DPO صاحب سب کو پتہ چلے۔ بس 5 منٹ کی حاصل شاہد والا ہے۔ ہمارا تو یہی محبت سے تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اس اجتماع میں آنے والے ہر فرد کے لیے الحمدللہ ہمارے اس اجتماع سے اور ہمارے ایسے اجتماعات سے ہمیشہ عشق رسول کی خوشبو، محبت صحابہ، محبت اہل بیت کی خوشبو لے کے دنیا جاتی ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں خوشبو والا عقیدہ عطا فرمایا ہے، اور خوشبو والے اکابر عطا فرمائے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 23 سالہ محنت فرمائی تھی، قرآن پڑھ پڑھ کے جن دلوں کو حضور علیہ السلام نے تیار فرمایا تھا، ان اصحاب پیمبر کا یہ فیض ہے اللہ کے فضل سے کہ آج تک یہ دین یہاں تک پہنچا، اور قیامت کی صبح تک یہ دین باقی و ساقی رہے گا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جماعت پہ محنت کی وہ ایسی کامل ہو گئی کہ خالق کائنات نے ان کی کامیابی کا تذکرہ اپنے قرآن میں کر چھوڑا۔ آج الحمدللہ پوری کائنات کے اندر مدارس کا نظام، میرے نبی کے صحابہ کا فیض، خانقاہوں کا نظام، میرے نبی کے صحابہ کا فیض، قرآن پڑھنے پڑھانے کی محنت، میرے نبی کے صحابہ کا فیض،
داڑھی اور پگڑی میرے نبی کے صحابہ کا فیض ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس دین کی جو حفاظت فرمانے کا ذمہ لیا ہے، اس کی ابتدا اللہ نے حضور کے صحابہ سے کرائی ہے، اور قیامت تک انتہا رب غلامان صحابہ سے کرا رہا۔ دو تین باتیں عرض کر کے انشاءاللہ العزیز اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے ختم نبوت کے لیے مجھ نبی کو چنا، اور اللہ نے میرے دین کو کائنات میں پہنچانے کے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ سارے بولیں گے ذرا، صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی نے چاہا کہ فلاں بندہ میرا صحابی بن جائے، آقا کی محنت کوشش کے باوجود بھی وہ میرے نبی کا صحابی نہیں بنا۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام نے کتنی مرتبہ ابو جہل کو دعوت دی، کیا ابو جہل نے کلمہ پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ آقا چاہتے تھے یہ کلمہ پڑھ لے، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ معلوم ہوا کہ رب کے کاغذوں میں ابو جہل کا صحابی ہونا نہیں لکھا تھا، اور ادھر میرے پاک پیغمبر کے چچا حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی کے نبوت کہ وحشی جہاں ملے اسے قتل کیا جائے، لیکن رب کے کاغذوں میں وحشی بن حرب پیغمبر کا صحابی بن چکا تھا۔ رب نے محمد کے قدموں میں بلا کے وحشی بن حرب کو پیغمبر کا صحابی بنا دیا۔ معلوم ہوا جس طرح نبوت کے لیے پیغمبر کا انتخاب رب نے کیا، اسی طرح جماعت صحابہ میں شامل کرنے کے لیے بھی ایک ایک صحابی میرے رب کا انتخاب ہے۔ بولو، صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اور جتنی اونچی شان ہو اور پھر ان کی بے ادبی اور گستاخی پہ سزا بھی اتنی اونچی ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو یہ بل پاس ہوا ناموس صحابہ و اہل بیت کی توہین پر سزا کا ترمیمی بل، کچھ لگڑ بگڑ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کبھی کہیں اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کہیں اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ کہتے کیا ہے کہ جی چند افراد کو صحابہ میں شامل کرانے کے لیے اس بل کو پاس کرایا گیا۔ میں نے کہا کتنی بھونڈی بات کی گئی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اصحاب پیغمبر اور اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے بل پاس ہوا، اور جناب والا آج ہم صحابہ کو شامل کرانا چاہتے ہیں، یا بنو امیہ کے افراد کو صحابہ میں شامل کرانے کی ہماری جرت، آپ کی جرت کہ آپ شامل نہ کرا سکو۔ مولانا کرم دین الازہری بیرا شریف کے بریلوی عالم دین کی مایا ناز کتاب، مشہور زمانہ ایوارڈ یافتہ کتاب ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی خوبصورت ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں جب اللہ کے نبی آخری حج اور آخری طواف کر رہے ہیں، حضور سواری پہ سوار ہیں، پیغمبر طواف کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، حسن، حسین، میرے پیغمبر کے سارے صحابہ آپ کے ساتھ پیدل طواف کر رہے ہیں، اور ایک آدمی میرے محبوب نبی نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور پیغمبر بھی سواری پہ سوار ہے، اور پیغمبر کا ایک صحابی بھی حضور کا ردیف اور سواری پہ سوار ہے۔ مولانا کرم دین صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لوگوں وہ کوئی اور آدمی نہیں، وہ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ بن ابو سفیان پیغمبر کی سواری پہ سوار حضور کے ساتھ حرم کعبہ میں طواف کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بنو امیہ کے افراد کو صحابہ میں شامل کرنے کی
کوشش کے لیے بل پاس ہوا. میں نے کہا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بل کے ذریعے معاویہ صحابہ میں نہیں بلکہ رب کے انتخاب سے معاویہ محمد کے صحابہ میں بھی شامل ہوا، پیغمبر کی سواری پہ بھی سوار ہوا. اللہ کے فضل سے معاویہ جنت میں بھی داخل ہو چکا ہے. کسی کی مختصراً بھائی جزاک اللہ بل اس لیے پاس ہوا کہ عظمت کا تحفظ کیا جائے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سیدنا حضرت معاویہ وہ شخصیت ہے جس نے پیغمبر کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے قرآن کو لکھا. جو قرآن لکھا ہوا آج تیرے اور میرے سینے تک پہنچ چکا ہے. لوگوں، حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے خصوصاً بنو امیہ میں سے پیغمبر کے گھر میں سیدہ ام حبیبہ موجود ہے. یہ ہم نے شامل کرائی ہے؟ صحابہ میں ابو العاص پیغمبر کے داماد ہیں، یہ ہم نے شامل کیے ہیں صحابہ میں؟ سیدنا عثمان غنی اہل بنو امیہ کے فرد ہیں، یہ ہم نے شامل کیے ہیں صحابہ میں؟ صحابہ میں ان کی شمولیت میرے رب کے انتخاب سے ہوئی ہے. پھر بیٹیاں دے کے محمد عربی نے دامادی کا شرف نصیب فرمایا. اس لیے الحمدللہ ہمارے اکابر کی محنتیں آج اللہ کے فضل سے رنگ لا رہی ہیں. آخری بات کہ جی قرآن و سنت میں توہین رسالت یا توہین صحابہ پہ سزا ہی نہیں ہے. پاکستان میں تم نے عمر قید کی سزا کیسے کر دی؟ اماموں نے نہیں کی. توہین صحابہ پہ سزا کوئی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں. میں نے کہا اس کا ایک ہی جواب ہے. اگر میں توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین اہل بیت پہ سزا کا فیصلہ حضرت علی کے عمل سے ثابت کر دوں تو پھر مانو گے؟ حضرت علی کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے. حضرت علی کے سامنے دو بندوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کر دی، گستاخانہ جملے کہہ دیے. کس وقت؟ جنگ جمل کی لڑائی کے دوران حضرت علی سے گڈ ول لینے کے لیے ام المومنین کے بارے میں نازیبا جملے استعمال کیے. امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب نے جب سنا کہ اما عائشہ کے بارے میں بے ادبی اور گستاخی علی نے اپنے کانوں سے سنی ہے، سیدنا علی نے دونوں گستاخوں کو بلایا اور حضرت قعقاع بن عمرو بدری صحابی، حضرت علی کی فوج کے کمانڈر ان چیف، انہیں بلا کے کہتے ہیں قعقاع میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے ان دو بدتمیزوں نے اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں گھٹیا جملے استعمال کیے ہیں. یقیناً وہ جذبات میں آ کے کہہ گئے، یقیناً ان کا یہ مذہب نہیں تھا تبرہ، مذہب نہیں تھا گستاخی، لڑ جو رہے تھے جذبات میں آ کے بدتمیزی کر بیٹھے. شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں قعقاع ان دونوں گستاخوں کو لٹاؤ، ان کے قمیض اتار کے ان کی پشت پہ 80 کوڑے مارو تاکہ انہیں پتہ لگے کہ جس ماں کو رب نے ہماری ماں بنایا ہے، جس صدیقہ عائشہ کو اللہ نے قرآن میں کہا ازواجہ امہاتہم، اور بیٹا بھی پھر علی جیسا، علی کے سامنے اس کی قرآنی ماں عائشہ کی بے ادبی کرنے والوں کو سزا کا فیصلہ علی کر رہے ہیں کہ ان کی پشت پہ 80 کوڑے مارے جائیں. آج کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ سزا قرآن و سنت میں نہیں ہے؟ ارے تو سزا لینے کے لیے تیار ہو، میں فیصلہ علی کا سناؤں گا.
اور یہاں آ کے تو حضرت علی کے فیصلے کو بھی اگر نہیں مانے گا نا، یہ تیرے لیے کوئی پہلی بات نہیں ہے، تو نے تو نبی کے فیصلے مانے نہ علی کے فیصلے مانے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو امام ابن کثیر نے نقل کیا، ابن خلدون نے نقل کیا۔ الحمدللہ ہم مضبوط اسٹیج پر مضبوط دلائل رکھنے والے اکابرین کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ عزم کیجئے جب تک جئیں گے انشاءاللہ مدارس، مساجد، قرآن، سنت، شریعت مطہرہ، ناموس رسالت، ناموس صحابہ و اہل بیت اطہار کی عزت و حرمت پہ جو قربانی دینی پڑی، ہم اپنی قیادت کے اشاروں پہ سب کچھ قربان کر دیں گے۔ نہ اسلام پہ آنچ آنے دیں گے، نہ پاکستان کی سالمیت پہ آنچ آنے دیں گے۔ عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا سے پہلے اس بات کا عزم کر لیں کہ اہل بیت سے الفت کر بن تابعدار صحابہ کا، جنت میں گر جانا ہے اپنا کردار صحابہ کا۔ طلحہ، زبیر، خبیب و بلال تھے جان نثار محمد کے، محمد ہی کا ہوگا وہ جو جان نثار صحابہ کا۔ 23 سال کی محنت کو تو 5 میں تقسیم نہ کر، 23 سال کی محنت کو تو 5 میں تقسیم نہ کر۔ بدر، احد، احزاب کا لشکر آئینہ دار صحابہ کا، تاریخ کے ورقے پیچھے کر، لا ریب قرآن کو آگے کر۔ مدح ثنا خود اللہ جو ہے بے شمار صحابہ کا، ان پہ تانا زن ہو کر تو عمر رواں برباد نہ کر، اپنا تو عمر یہ عقیدہ ہے کہ بیڑا پار صحابہ۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اکابرین کے بیانات قبول فرمائے۔ حضرت درخواستی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی کے اندر یہ چلنے والے گلشن کے عظیم اللہ تعالیٰ اجتماع کی اس فیض کو 4 دانگ عالم میں عام فرمائے اور ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ربنا یا مولانا یا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا وحبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك۔ اللهم حبك حب الأشياء واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا نفسا إلا كربته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزين أخلاقنا بالقرآن،
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات من الجنة والناس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. غلطیوں سے کوتاہیوں سے اے اللہ درگزر فرما. رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے حال پر، ہماری اولاد پر، ہماری نسلوں عقلوں پر اے اللہ رحم فرما. ہمارے مکانوں پر، کاروبار پر، ہماری جان پر، مصروفیات پر اپنا کرم فضل فرما. اے اللہ گمراہی کے راستوں سے ہٹا کر ہدایت کے راستوں پر ڈال دے. اے اللہ ہدایت والے کام کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ یہ 3 روزہ ہر سال کی طرح سالانہ روحانی اجتماع ہے. اے اللہ آج کے دن کی پہلی نشست اس اجتماع کی مکمل ہو چکی ہے. اے اللہ یہ آپ ہی کا کرم اور آپ کا فضل ہے. اتنا بڑا اجتماع اور اس کو سنبھالنا اے اللہ یہ آپ ہی کا کرم ہے. اے اللہ یہ آپ کی طرف سے ہمت اور حوصلہ ہے. اے اللہ اس فیض کو قیامت کی صبح تک ہم میں، ہماری نسلوں میں جاری ساری فرما. اے اللہ اس اجتماع کے، روحانی اجتماع کے مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ تیری ذات کی قسم ہے، آپ اندر باہر سے اور دلوں کے بھید جانتے ہیں. نہ کوئی نمود و نمائش ہے، نہ دکھلاوا، نہ کسی کو چڑھانا. اے اللہ یہ محض آپ کی رضا کے لیے ہے. اے اللہ اسے قبولیت کے درجے عطا فرما. قدم بقدم، سانس بسانس، لمحات بلمحہ اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ سفید ریش والے جب میرے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میری رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارتا ہے اور میری رحمت کو جوش آتا ہے. اے اللہ ایک مرد قلندر ولی ابن ولی تیرے دربار میں بیٹھا ہے اور اللہ اس نے تیرے بندوں کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکھری ہوئی امت کو ایک اسٹیج پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. اے اللہ یہ دن رات اسی کوڑن میں، اسی فکر میں رہتا ہے. رات کو اللہ کروٹیں بدلتے وقت اس کی سوچ عالمی سوچ ہے اور اللہ ان کا نظریہ، ان کی فکر یہ ہے کہ آپس کے اندر اتحاد اور متحد ہو جاویں. اور اے اللہ علماء اکرام جس وقت بکھر چکے ہیں مدارس دینیہ کی صورت میں، خانقاہوں کی صورت میں، مراکز کی صورت میں، جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے. اے اللہ اس مرد قلندر کے رونے کو، اس کی فکر کو، اس کی سوچ کو اے اللہ در در پھرنے کو، قرآن حدیث کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہمارا آنا یہاں قبول فرما. ہم آپ نہیں آئے، آپ لے کے آئے ہیں. جب آپ نے دروازہ دکھایا ہے اور آپ نے دروازے پہ بٹھایا ہے، پھر آپ ہمیں دروازے سے خالی کیوں لٹائیں گے؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے دامن کی وسعتیں چھوٹی ہیں، ہمارے دامن کا گہرا و تنگ ہے اور آپ کی رحمت، آپ کا فضل بڑا ہے. اے اللہ ہم تیرے سامنے جھولیوں کا سوال نہیں کرتے. اے اللہ ہم تو دلوں کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے. اللہ ہماری جھولیوں کو اپنے رحمتوں والے خزانوں سے بھر دے. اللہ ذلت سے، رسوائی سے، مقدر سے
اے اللہ نامرادی سے، اے اللہ اولاد کی پریشانی سے، نافرمانی سے، گھر کے اندر آپس کی زبان درازی جھگڑے سے، اللہ بد امنی سے، بد سکونی سے، مال کے کھٹ جانے سے، لٹ جانے سے، عزت کے کھٹ جانے سے، عزت پہنچانے سے، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ جس طرح آپ نے اللہ بن مانگے میں عزتوں کے تاج پہنائے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سے مانگ رہے ہیں اس عزت کی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس تاج کے ایک ایک موتی کو نایاب اور چمکتا ہوا بنا دے۔ اللہ قیامت کی صبح تک ہر قسم کی پریشانی سے، اے اللہ ہر قسم کے عذاب سے، دکھ تکلیف سے، اے اللہ تمام جامعات کو، تمام علماء اکرام صلحاء کو اور میرے حضرت شیخ کی اللہ تو حفاظت فرما، ان کے خاندان کی، ان کے ساتھ چلنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کے اس اجتماع میں صبح سے لے کر شام تک، اے اللہ قرآن کی ترقی کے لیے، نبی کے فرمان کو پورے عالم میں پھیلانے کے لیے، اے اللہ جس طرح یہ سردی کے موسم میں فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ کوئی ان کے لیے جتنا ہمارے سے ہو سکا ہم نے انتظام کیا ہے، اے اللہ لیکن پھر بھی ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اے اللہ ہم ان سے بھی معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں تیرے مخلوق کی ناقدری کی وجہ سے۔ اے اللہ ہمیں ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی اور اپنے خزانوں سے اللہ ہماری مدد کی یقین دہانی کروا دے۔ اے اللہ اس اسٹیج کے اوپر 3 روزہ اجتماع میں اے اللہ ہر محکمہ فکر کا یا اللہ فکر رکھنے والا یہاں اکٹھا ہوتا ہے، اللہ مختلف فکروں کو، مختلف سوچوں کو یکجا کر کر اللہ یک زباں بنا کر ہمارے لیے سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ مانگنے کا وقت ہے اللہ، اس وقت میں تیرے نبی رویا کرتے تھے، اے اللہ اس وقت میں تیرے نبی مصلی کو آواز فرماتے تھے، اے اللہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی رونے دھونے کا حکم دیا اور امت کو بھی رونے دھونے کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ یہ تیری وہ لاڈلی اور تمام وقتوں میں لاڈلا وقت ہے، اے اللہ اس وقت نہ آپ وقت کی موڑتے ہیں نہ اس وقت کی قدر کرنے والے کی موڑتے ہیں۔ اے اللہ کوئی مراکز میں، کوئی تبلیغ کی صورت میں تیرے راستوں میں، کوئی گھروں میں رو رہا ہے، رو رہی ہے، اے اللہ کوئی اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اے اللہ تیرے بندوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے رو رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے آنکھوں سے ہم نے تو اپنے بچپنے میں دین کو پروان چڑھتا دیکھا تھا، اے اللہ آج ان آنکھوں سے دین کو بکھرتا دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم کافروں کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں، یہود و نصارہ نے ہمارے پر اللہ چاروں طرف سے اپنا شکنجہ کس لیا ہے۔ اے اللہ آپ ہی ہے، اللہ یأتینا بہ ورب العالمین، اللہ آپ ہی ہے، ان کی سازشوں کو ان کے اوپر ڈالیں گے، اے اللہ ان کے منصوبوں کو ان پر ڈال دے، جہاں سے اللہ یہ گمراہی آئی ہے انہی پر ڈال دے، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو موبائل کی بیماری سے محفوظ فرما، بے حیائی کی بیماری سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم تیرے سے سوال کرتے، تیری رحمتوں کا، تیرے فضل کا دامن تیرے دربار میں پھیلا کے بیٹھے۔ اے اللہ اس مجمع کے اندر وہ جوان بھی ہے جس جوانی کے آنسو کی طرح تیری قدر فرمائی ہے کہ مشرق سے مغرب تک کی قبروں کے عذاب اٹھانے کے وعدے فرمائے ہیں، بوڑھے بھی ہیں اللہ، وہ بچے معصوم بھی ہیں جنہیں یہی نہیں پتا کہ عبد الحنان کیوں رو رہا ہے، جنہیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے ہاتھ کیوں اٹھے ہیں، جنہیں یہی نہیں پتا کہ 4:30 بجے ہم کیوں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ آپ بھی تو بتاتے ہیں، آپ کے نبی نے بتایا ہے کہ جب نڈا منڈا قرآن کا وارث ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تیری رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ اے اللہ یہ ہر وقت قرآن پڑھنے والے جنہیں معنی مفہوم کا نہیں پتا، جنہیں پاکی نہ پاکی کو نہیں پتا، اللہ یہ نندے نندے مجاہد تیرے قرآن کو اپنے سینوں میں اٹھائے پھر رہے ہیں، اے اللہ ان کی برکت سے پورے عالم کے اندر دین کو زندہ فرما دے، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ پوری دنیا کی کفریہ سازشیں ہمارے پاکستان کو، دینی اداروں مدارس کو، مساجد کو بے آباد، مدارس کو اجاڑنے کی اور پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی سازش کر رہے، اللہ تو ناکام فرما دے۔ ہم تیرے سے سوال کرتے ہیں، ہمارا تیرے پہ زور کوئی نہیں، اے اللہ ہم تیرے آگے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے آج تیرے سے وعدہ کیا گناہوں سے معافی مانگنے کا اور سچی توبہ کا، اس پر استقامت کا، اے اللہ اپنے آپ کو ہم نے تیرے دربار میں سرنڈر کر دیا، ہتھیار ڈال دیے، تیرے آگے جھک گئے۔ اے ہمارے مولا، اے ہمارے مولا، تو نے کسی کو نہ امید نہیں کیا، ایک بندی تھی جس کا نام عائشہ صدیقہ تھا، اے اللہ اس نے مصلی پہ رو کے دکھایا تو اپنی رحمتوں کے ساتھ آیا، اے اللہ اس بندی کے آج روحانی بیٹے تیرے دربار میں تجھے رو دھو کے دکھا رہے ہیں، الہ العالمین آ جا، اپنی مدد کے ساتھ آ جا، اپنی پاور کے ساتھ آ جا، اپنے فضل کے ساتھ آ جا، ہماری مایوسیوں کو امیدوں میں تبدیل فرما دے، ہماری بے بسی کو طاقت کے اندر تبدیل فرما دے۔ اللہ تو نے تو کہا ہے کہ تیرے حبیب نے فرمایا، اللہ یہ اس وقت جملے فرمائے تھے جب صدیق جھولی میں لے کے بیٹھا ہوا تھا اور پوری دنیا کا کفر غار کے دہانے پر تھا، آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرا نبی کہہ دے لا تحزن ان اللہ معنا،
اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج پوری دنیا کی خفیہ طاقتوں کو ہم کہہ رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. پوری دنیا کی حدود و ساروں کو کہہ رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تو آ جانا، آ جانا، آ جانا. اللہ تو نے تو حمال کے تیروں کو، نیزوں کو بھی اللہ مایوس نہیں کیا تھا، اور اللہ دنیا والوں کو بتلایا تھا کہ انہوں نے تیر آسمان کی طرف پھینکا، ان کی دل جوئی کے لیے میرے خون لگا دیا. اے اللہ آپ نے تو کافروں کو مایوس نہ کیا، کلمہ پڑھنے والے نبی کے غلاموں کو کیسے مایوس فرمائیں گے؟ اے اللہ صبح کا بھولا شام کو گھر آئے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. بچہ گھڑیوں چلنے لگتا ہے، جب اٹھتا ہے ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اے اللہ جب تیرا بندہ پلٹ کے تیری طرف آتا ہے تو یہ تو 70 ماؤں سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. جب بچہ گھڑیوں چل کے اٹھتا ہے پہلے قدم پر ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور بائیں پھیلا کے کہتی ہے آجا میرا بچہ، آجا میرا بچہ. اے اللہ ہم گناہوں سے دل کے دلدل سے نکل گئے، لیکن رحمت کی طرف آ رہے تو رحمت والے بازو پھیلا کے کہہ دے آجا نا میرا بندہ، آجا نا میرا بندہ. اے اللہ ہمیں اپنوں نے چھوڑ دیا. اللہ ہمیں قرآن سے تو گلے ہی کوئی نہیں، ہم اپنوں کے ستائے ہوئے، اپنوں کے ڈسائے ہوئے. اے اللہ ہم تھک چکے ہیں، ہماری وسعتیں دوڑنے کی ختم ہوگی، ہماری تیز رفتاریاں کمزور پڑ گئی. اے اللہ ہماری قبریں جھک گئی. اے اللہ ہم شرمندہ ہے. اے اللہ ہم آپ کا حق نہ ادا کر سکے، ختم نبوت کی چوکیداری نہ کر سکے، صحابہ کی عزت کا دفاع نہ کر سکے. ہماری آنکھوں کے سامنے تیرے صدیق پر انگلی اٹھتی رہی، تیرے عمر عثمان علی معاویہ پہ انگلی اٹھتی رہی، تیرے کربلا والوں پہ انگلی اٹھتی. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. یہ کیسا چوکیدار ہے جو اپنے گھر کی حفاظت نہ کر سکا. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. رحیم اللہ معاف فرما، کریم اللہ معاف فرما، غفور رحیم اللہ معاف فرما، ستار العیوب اللہ معاف فرما، ارحم الراحمین اللہ معاف فرما، علیم بذات الصدور اللہ معاف فرما، غفور رحیم اللہ معاف فرما. آج اپنے بندوں کے گندے دامن کو نہ دیکھ، داغدار دامن کو نہ دیکھ. اللہ اپنی رحمتوں کی وسعت کو دیکھ. اے اللہ اپنے اعلیٰ ظرفی کا ہر جگہ مظاہرہ فرمائے. تیرے بندوں نے جتنا تجھ سے دور ہونے کی کوشش کی، تیری رحمتوں نے وہی سے اللہ پہ لپیٹ کر سینے سے لگایا ہے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ حضور کی خدمت میں ایک بڑھڑی آئی تھی اور بچہ گود میں تھا، اور اس نے آ کے کہا تھا مجھے بتاؤ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. تیرے نبی نے ہماری امید بڑھا دی. ہم مایوس ہو کہ اللہ اکبر مردہ سانسوں میں، مردہ جسموں میں دوبارہ جانیں دے دی. تیرے نبی نے فرمایا تھا جتنا تو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اے میرے اللہ اے اللہ تیرا وعدہ بھی سچ، تیرے نبی کی بات بھی سچ ہے. آج پوری دنیا کے کفر کو بتا دے، پوری دنیا کی خفیہ طاقتی طاقتوں کو بتا دے، کشمیر کے مسلمانوں کو ستانے والوں کو بتا دے، بیت المقدس پر حملہ کرنے والے، مسجدوں پہ خودکش دھماکے کرنے والوں کو بتا دے، بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھانے والے اور پاکستان کی طرف انگلی اٹھانے والوں کو بتا دے اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارے ساتھ ہے. اللہ اب آ جا، اب تیری مدد کا وقت آ گیا. اللہ ہر جگہ آپ نے میں شرمندہ نہیں فرمایا، آج بھی شرمندہ نہ فرمائے، اپنی مدد کے ساتھ آ جائے. مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمان ناکامی کی طرف جا رہے. اے اللہ وہ صلاح الدین ایوبی کا رونا اور اللہ میری بیڑے کا غرق ہونا، اللہ اس آگ کو وہ آنسو کی لذت نصیب فرما دے. سلطان محمود غزنوی کا رونا، نور الدین جنگی کے آنسو، اللہ نبی کی خواب میں آ کے بشارتیں دینا. اے اللہ اس سوئی قوم کو جگا دے. اے اللہ ان خوابوں کو دوبارہ تعبیر فرما دے. اے اللہ یہ اکھیاں میں حیائی دیکھتے ترس گئی، اب تو تھک گئی، اپنے حبیب کا دیدار کرا دے، اپنے نور کی تجلیات کا دیدار کرا دے. اے اللہ ان آنکھوں نے جتنی بے حیائی دیکھی اللہ اس سے کروڑوں مرتبہ زیادہ اللہ حرم کی تجلیات نصیب فرما دے، روزہ رسول کی جالیہ نصیب فرما دے. اے اللہ اس گلشن کو آباد کرتے کرتے اللہ خالپور کی دھرتی پر قرآن سناتے اللہ حضرت کی نسلوں میں بڑوں میں جتنے دنیا سے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے. اللہ ہم نے سنا ہے کہ دین پور کا قبرستان جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ اے اللہ اس جنت کے ٹکڑے میں سونے والوں کی اہمیت کا اندازہ لگا دے. اللہ یہ بچھ گئے، لٹ گئے، پیون والے لباس پہنے، پیدل چل کے ان کے پاؤں پھٹ گئے. اے اللہ لیکن تیرے قرآن کی صدائیں بلند کرتے رہے. آج پوری دنیا کے اندر اللہ آپ کی مدد اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اے اللہ اس بہاروں کو ہم رو کے تجھے دکھا رہے ہیں، قیامت کی صبح تک آباد و شاد رکھنا، ہم رہے نہ رہے اللہ اس گلشن جامعہ کو آباد رکھنا، ہماری نسلوں کے ذریعے آباد کروا لینا. اللہ ہماری نسلوں کو بکھرنے نہ دینا، قرآن کا چوکیدار بنانا، قرآن کا وارث بنانا، دین اسلام کا چوکیدار بنانا، پاکستان کا چوکیدار بنانا. اے اللہ ہم سے ہماری نسلوں سے دین کا کام لے لے.
ہم بکھر چکے ہیں، ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے دل اللہ شکستہ ہے، اللہ نا امیدی کی طرف روزانہ ہمارے قدم اٹھ کے جا رہے ہیں۔ کوئی تو آئے گا، اس سوئی قوم کو جگائے گا۔ اللہ یہ دھرتی عمر کے غلام کو ترس رہی ہے، اے اللہ یہ دھرتی صدیق کے غلام کو ترس رہی ہے، اے اللہ یہ مزاج عثمان علی کا بھاگ رہی ہے، اے اللہ یہ دھرتی کربلا والوں کو یاد کر رہی ہے، اے اللہ اے اللہ۔ اب مسجد کے ایسی والی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے، نہ برقع لیتے ہیں، جنہوں نے اللہ اللہ انگریزوں کے اوپر سجدے کیے، تلواروں کے سائے میں قرآن سنائے، نیزے کی ایڑیوں پر، اے اللہ ہمیں تو وہ زینب کا دکھڑا نہیں بھولتا جو نانے کے روزے پر آ کے روئی تھی اور کہا تھا سارے کا سارا گلشن تیرے دین پر قربان کر دیا ہے۔ اے اللہ ان کی یادیں تازہ کرنے والا بنا دے، اللہ دین اسلام کے پودے کو گلشن بنا دے اور پوری دنیا کے اندر اس کی چھاؤ کا سایہ نصیب فرما دے، ہماری نسلوں کو قرآن کا وارث بنا دے، دین اسلام کا محافظ بنا دے، اللہ جو قرآن پڑھ کے بھول گئے یاد کروا دے، مسلح پر قرآن سنانے والا بنا دے۔ رمضان آ رہا ہے، تیرے نبی کا مہمان آ رہا ہے، مہمان مہینہ آ رہا ہے، تیرے نبی نے جھولی پھیلائی، ہمیں بھی قدردانی نصیب فرما دے اس اجتماعات کے اندر۔ اے میرے اللہ جنہوں نے جیسا حصہ لیا بیرول سے اندرول سے، اے اللہ مالی صورت میں، آٹے جانور کی صورت میں قبول فرما لیجئے، نقدی صورت میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ اگر یہ گلشن تجھے پسند ہے، اللہ اس کی بہاریں پورے عالم کے اندر پھیلا دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ ان کا ہمارے پر بڑا احسان ہے، یہاں تک ہمیں پہنچا کے چلے گئے، مکان دکان اپنی محنتیں، زندگی کے 60-70 سال کے پسینے خون کی کمائی ہمیں دے کے چلے گئے۔ اللہ ہمیں ان کی لاج رکھنے کی اور دعاؤں میں انہیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جس طرح انہوں نے ہمارے پہ احسان کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ پاک ان پر بھی آپ اپنے فضل سے احسان فرما دے، ان کے کیے کا بدلہ آپ ہی چکا دے۔ اب اولاد ہے نکمے ان کا حق ادا نہ کر سکے، اللہ ماں باپ جن کے فوت ہو گئے، حضرت کے میرے جس کے فوت ہو گئے، میری سیف الرحمان درخواست تھی، ایک بھٹی سا ہوا کرتے تھے، اے اللہ ایک ایک کر کے سارا میلہ خالی ہو رہا ہے، پروردگار عالم یہ دین کی خدمات کرتے کرتے چلے گئے اور ہم بھی بوڑھے ہو گئے، اب زبان نے اور جسم ساتھ نہیں دیتا، لیکن اللہ تو ساتھ نہ چھوڑ ہمارا۔ اللہ قدم قدم میں سانس پڑ جاتی، اس امید سے کہ آنے والا دن مستقبل ہمارا اچھا ہوگا، روشن ہوگا۔ اللہ مال کے کھڑ جانے پہ رونے والے نظر آئے، دین کے نقصان پہ اللہ سارے ہنسے پوری دنیا سے، اللہ ہمیں رونے والا بنا دے، احساس کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ بچہ ماں کے آگے روئے ماں کو ترساتا ہے، بندہ تیرے آگے روئے تیری رحمت کو ترساتا ہے۔ اے اللہ تیرے بندے آج تیرے دربار میں، اے اللہ خالی پیٹ کب سے بیٹھے ہوئے، اپنے تقاضوں کو روک کے، پانی کی پیاس چائے کی طلب کو روک کے بیٹھے، بس تیرے لیے تیرے لیے، تُنے تو کائنات تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے اللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے اے اللہ رحمت والی چادروں میں لپیٹ لے، ہمارے اٹھنے سے پہلے رحمت ہدایت والے سینے کے ساتھ لگا دے۔ اللہ قرآن کے نور کے ہماری نسلوں ہمارے لیے فیصلے فرما دے، علم کے نور کے لیے فیصلے فرما دے، ہدایت کے نور کے لیے اے اللہ تیرے سے کوئی سوال نہیں کرتے، نہ تیرے سے اللہ دنیا مانگتے، نہ دنیا کا مزاج مانگتے، دنیا دینے کا وعدہ کیا، دین کی طلب کے لیے تیرے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا، تیرے حکم پر، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر دنیا تو مل گئی، اللہ ہدایت کے لیے دین کی طلب کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ تو نے کہا ہے کہ دنیا کی فکر نہ کرنا اور آخرت کی فکر نہ چھوڑنا۔ اے اللہ یہ جو مجمع بیٹھا آخرت کی فکر کے لیے بیٹھا ہے، اللہ جس طرح یہاں ہمارے چہرے تر و تازہ ہیں، قبر میں بھی اللہ ایسے رکھنا، موت کے وقت اللہ عیب ظاہر نہ کرنا، اے اللہ کسی جسم کے حصے سے کوئی چیز خارج نہ کرنا، دنیا کو انگلی اٹھانے والا نہ بنانا، چہرہ اللہ جب کفن سے نکلے تو چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہو، اے اللہ موت کا وقت ہو دنیا کلمہ نہ پڑھائے بلکہ ہم جاتے ہوئے لوگوں کو کلمہ سنائے اور کہتے گواہ ہو جاؤ کلمے والی زندگی لے کے جا رہے ہیں۔ اے اللہ جب قبر سے اٹھے اللہ چہرہ چمکتا ہو، اپنے ساتھ پشووں کو کہہ دے ہماری قبروں میں نہ ہوئے۔ اے اللہ تو نے جسم بنایا ہے، اس ماڈل کا تجھے پتہ ہے، ایک تنکے کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، تیرے قبر کی تنگی کیسے برداشت کرے گا؟ اے اللہ حفاظت فرما نزاع کے وقت کی سختی سے، اے اللہ جیسے گلاب کا پھول نرم ہوتا ہے ویسے ہماری روح نکال دے گا
کہہ دے اسرائیل کو ہمارے پہ سختی نہ کرے. اے اللہ ہماری زبانوں پر کبھی شکوہ نہ آوے، شکر ہی شکر آوے. اے اللہ پنج وقتہ نمازی بناؤ. تیرے گھر کو آباد ہم کرے تو ہمارے گھروں کو آباد فرما دے. تیرے قرآن کو ہم پڑھ کے سنائے. اے اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر موتی پرو دے، ایمان کا نور نصیب فرما دے. اے اللہ کئی میرے جیسے اے اللہ دکھیارے بیٹھے ہیں، کسی کو اولاد کا دکھ، کسی کو بیوی کا دکھ، کسی کو کاروبار کا دکھ، کسی کو معاشی حالات کا. اللہ سارے روڑے دھوڑے دھو دے نا. اے اللہ سارے روڑے دھوڑے دھو دے نا. تو نے تو فرمایا ہے کہ میرے بندے کی آنکھ میں اتنی پاور ہے آنسو میں کہ جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے. اللہ ہماری پیٹ کی آگ بجھا دے نا، نفرتوں کی آگ بجھا دے نا، خواہشات کی آگ بجھا دے نا. اللہ آج بھائی بھائی سے دور ہو چکا، ماں بیٹا بیٹا ماں کہنے کو تیار نہیں، باپ نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اللہ بہنوں کے حق کھا گئے، بیٹیوں کے حق دینے کے لیے تیار کوئی نہیں. اے اللہ ایسا وقت بھی آنا تھا ہم انسان نما درندے بن گئے. اے اللہ ان درندے سے نکال کر انسانیت نصیب فرما دینا. ہمارے بیمار ہسپتال میں کرنا رہے، آج اللہ علاج مہنگا ہو گیا، بیماری سستی ہو گئی. وہ مرض جن کا سننا تھا ہمارے ساتھ زندگی کا حصہ بن گئی. اے اللہ کرم فرما دینا. ہم نے نہ شکری نہیں کی، اور اللہ ہم تو یوں کہہ رہے کہ بیماری بھی تیری نعمت ہے اور شفا بھی تیری نعمت ہے. تیرے بندے اس قابل نہیں ہے ہر نعمت کو برداشت کر سکے. اے میرا اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے. اللہ ہماری نسلوں کو سدھار دے. اللہ ہماری نسلوں کو سدھار دے. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بننا ہے، اللہ مولوی کا بیٹا مولوی نہیں بننا چاہ رہا. ہم سے غلطی ہو گئی. اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. ایسا لمحہ اللہ نے تیرے سے مانگا نو معاف فرما دے. آج جھولیاں پھیلائی ہے، ہماری نسلوں میں اللہ عالم پیدا کر دے، ہماری نسلوں میں حافظ پیدا کر دے. اے اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے قاری پیدا کر دے. اتنا یہ مجمع آیا ہوا اللہ قبول فرما لے، اتنا مجمع آیا قبول فرما لے. بے اولادوں کو اولاد دے دے. اے اللہ اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے. بے گھروں کو گھر دے دے، بے دینوں کو دین دے دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے. نماز والوں کی نماز میں اور حسن اور نکھار پیدا فرما دے. ذکر کا نور نصیب فرما دے. ذاکرین شاکرین بندوں میں شامل فرما، صالحین میں شامل فرما. ہر سال اللہ حج بھی کروا، عمرے کی بھی حاضری عطا فرما. جب موت آوے اللہ بلاوا مدینے کا دے دینا. اے اللہ بلاوا مدینے کا دے دینا. روزانہ بھر کی چھاؤں میں کمر کا ٹکڑا نصیب فرما. دنیا آخرت میں حضور کا ساتھ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. جتنے سیکیورٹی ادارے اے اللہ ہماری انتظامیہ، سول انتظامیہ، فوجی انتظامیہ، اے اللہ سب کو اس ملک کو ملت کی پاسداری پر جزائے خیر عطا فرما. اس جلسے کی کامیابی کے لیے اللہ ان کی کوشش کاوشوں کو منظوریوں کو قبول فرما، اور سازشوں کو میرے اللہ جی ناکام بنا. جو مخالفت میں تھے اللہ نے مفاہمت کے اندر بنا دے.